پی ٹی وی پہ لگنے والا ڈرامہ ارطغرل غازی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ اصل میں ارطغرل غازی کون تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس کی زندگی کے بارے میں آپ کو حقائق بتاتی ہوں۔ تغرل بیگ نے 446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا۔ تغرل بیگ کے جو بڑے تھے ان کا نام سلجوق تھا۔ تب محمود غزنوی کا دور تھا۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوق سے پوچھا کہ اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو تم کتنے آدمی مجھ کو دے سکتے ہو؟ تو سلجوق نے اس کو ایک تیر دیا اور کہا، یہ میرا تیر ہے، جب تم کو میرے آدمیوں کی ضرورت پڑے تو تم یہ تیر کسی کو بھی دے کر میرے علاقے میں بھیج دینا، تو میرے آدمی چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں سمیت تیری حفاظت کرنے کو آ جائیں گے۔ یہ دیکھ کر تم میری طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ یہ تغرل بیگ سلجوق کی نسل میں سے تھا۔ تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے اور ان سارے علاقوں سے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا مصر کے اندر سے، اور وہ وہاں کا گورنر بن گیا اور مصر کی مدد کرنے لگ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا اور تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا، تو پھر سلجوق جو تھے یہ اقتدار میں آئے۔ ادھر ختم ہو گئی سلطنت ابن عباس کی، مصر چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مرکزیت کے لیے ایک نظام چلایا۔ دو لشکر آپس میں لڑ رہے تھے، ایک میدان میں اور ایک جنگلی بدھوں کا قافلہ، یعنی جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ یہ جنگلی قبیلہ کے لوگ چلتے چلتے اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی تھی۔ دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اس جنگلی قبیلے نے دیکھا کہ ایک لشکر شکست کھا رہا ہے اور دوسرا اس پر غالب آ رہا ہے۔ اب اس جنگلی قبیلے کو نہیں پتا تھا کہ شکست کھانے والے کون اور فتح پانے والے کون ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل تھا۔ اس جنگلی قبیلے کے سردار نے یہ دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ شکست کھانے والے کی مدد کرو۔ جب قبیلے کے سردار نے یہ کہا تو وحشی جنگلیوں نے فتح لشکر کے اوپر حملہ کر دیا، تو تھوڑی دیر میں وہاں کا نقشہ بدل گیا۔ بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست کھانے والے لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا اور پوچھا، تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو اس جنگلی قبیلے نے کہا کہ نہیں، تو پھر تم نے میری مدد کیوں کی؟ تو اس جنگلی قبیلے کے سردار نے کہا، انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے تمہاری مدد کی۔ پھر اس نے اپنا تعارف کروایا، میں ہوں ترکی کا بادشاہ سلیمان سلجوقی، اور یہ مسلمانوں کا لشکر تھا جو تتاریوں سے شکست کھا رہا تھا، اور تتاری فتح پا رہے تھے اور مسلمان شکست کھا رہے تھے۔ اس بادشاہ نے اس سے کہا، تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اس قبیلے کے سردار نے کہا، کر لوں گا۔ تو وہ بادشاہ اس قبیلے کو لے کر ترکی آ گیا۔ استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا۔ اسے فتح کیا تھا اس تغرل کے آگے چوتھے پانچویں پر پوتے محمد فاتح نے۔ استنبول اور ترکی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سمندر ہے۔ یہاں ایک جگیر تھی، تو سلطان سلمان کہتا ہے، یہ جگیر میں نے تجھے وقف کی۔ ادھر سے رومی مجھے حملے کر کر کے تنگ کرتے ہیں، تو تم میرا دفاع کرتے رہنا۔ یہ جگیر آج سے تیری ہے۔ اس زمین پر اس نے اپنے جنگلی قافلے کو آباد کر لیا
اور وہاں چھوٹی سی حکومت بنا لی۔ پھر یہ ایک شیخ سے بیعت ہوتا ہے، وہ ان کو اپنے پاس رات رکھتا ہے۔ جب کمرے میں ان کو خادم چھوڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے دیوار میں طاق کے اوپر قرآن مجید پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تغرل بیگ پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ وہ خادم اس کو وہاں چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے۔ وہ جنگلی آدمی، جنگل کا رہنے والے نے پہلی دفعہ زندگی میں قرآن مجید کو دیکھا اور کہنے لگا یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے کیسے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس شخص نے قرآن اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا۔ ساری رات قرآن سر پر رکھ کر کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر سے کھڑے کھڑے کو خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور اس شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر گیا۔ پھر اس لڑکی کے سینے سے درخت نکلا جو پھیلتے پھیلتے 3 براعظم پر چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر اور ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ ساری رات کھڑا ہوا رہا۔ کیسی بات ہے اللہ کی قدرت! تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اس کی بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا تو تغرل بیگ نے اس کا نام عثمان رکھا۔ پھر عثمان نے نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی۔ تقریباً 800 سال تک یہ حکومت چلی۔ کبھی حکومت کا شیرازہ بکھر جاتا تھا لیکن پھر جڑ جاتا تھا۔